اسلام اور لیڈرشپ ٹپس۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس بات کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں اور نوجوانوں کی شخصیت سازی اور ان کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرانے کی کوئی منظم منصوبہ بندی کی جائے۔ موجودہ دور میں ہمارے ملک میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں عمومی اس بات کی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ قوم جس نے برسوں قیادت کی، جس نے قیادت کے عجیب و غریب جوہر دکھلائے، جس نے ایسے قائدین پیدا کیے جن کی نظیر نہیں ملتی، آج وہی قوم مخلص اور ایماندار قائدانہ صلاحیتوں سے محروم نظر آتی ہے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ ضروری باتیں جمع کی جائیں تاکہ آنے والے کل ہمارے بچوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں، ہمارے ملک کے لیے بہتر ایماندار اور سچی قیادت مل سکے۔ یہ موضوع ہر شخص سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی جماعت اور حلقے میں ایک اہم کردار انجام دے سکے۔ لہذا یہ مضمون ہم سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے لیڈر بنا دیا جائے، چاہے اس کے اندر وہ تمام خاصیتیں اور صلاحیتیں ہوں یا نہ ہوں جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ لوگ اسے رہنما تسلیم کر لیں، لوگ اسے بطور لیڈر تسلیم کریں۔ یہاں ہم آج ان امور یا ان صلاحیتوں پر گفتگو کریں گے جو ماہرین کے مطابق ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ماہرین کے مطابق بولنے کی صلاحیت ہی لیڈرشپ کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ دور اندیشی، محبت، جذبہ، اخلاص وغیرہ کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ قائدانہ صلاحیت کے لیے ماہرین کی رائے کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اسلام کے اصول اور ضوابط کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کے عظیم ترین قائدین سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اصول جن کا تذکرہ لیڈرشپ کے ماہرین نے کیا ہے، کہیں یہ اصول ہمارے رہنماؤں یا ان کی تعلیمات سے تو ماخوذ نہیں ہیں۔ دور اندیشی۔ ایک لیڈر یا رہنما جب کسی پروجیکٹ یا کسی ادارے کے مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل وہاں کام کرنے والوں کو رہنمائی فراہم کرا رہا ہوتا ہے، اور یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس شخص میں دیوار کے اس طرف دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے جو کہ عام کارکنان کو نظر نہیں آتا۔ وہ شخص ادارے کی بھلائی کے اقدامات سے پہلے خود اچھی طرح تجزیہ کر لے کہ کیا اس کا فیصلہ، اس کا قدم کارکنان کے لیے یا اس کے مشن کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرے، کارکنوں کو پیش کرے، کیونکہ جب تک کارکنان ایک خاندان کی طرح محسوس نہیں کریں گے کوئی بھی پروجیکٹ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے رہنما اور قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور اندیشی کو کس طرح سمجھا اور امت کے لیے کیا سبق دیا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد نبی رحمت کے لیے مکہ المکرمہ میں دو بہت بڑے سہارے تھے، ایک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا آپ کے چچا عبد المطلب کا۔ یہ دونوں سہارے یکے بعد دیگرے، جسے عام حزن کہتے ہیں یا غموں کا سال کہا جاتا ہے، اس سال میں چھوٹ جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابی لہب مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے آپ کے خلاف ابی لہب زبان سے ہی نہیں بلکہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے طائف کا رخ کرتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں قریش کے سرداروں کی زمینیں اور محلات طائف میں ہوا کرتے تھے، اور وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے طائف کا رخ کیا کرتے تھے کیونکہ وہاں طائف کا موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا رخ کر کے اپنے مشن کے لیے طائف پہنچتے ہیں تو ساتھ میں اپنے منہ بولے بیٹے زید کو بھی ہمراہ لے لیتے ہیں، اور تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری کا انتظام بھی نہیں کرتے، اس امید پر کہ پیدل رخت سفر باندھیں گے
تاکہ کسی کو کوئی پتہ نہ چل جائے، اور طائف میں دعوت دیں گے تو دعوت قبول کر لی جائے گی، اور قریش کے سرداروں نے اگر بات کو تسلیم کر لیا تو نہایت ہی آسانیاں دعوت میں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن دوسری جانب طائف کے حالات بڑے ہی حیرت انگیز طور پر پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت پیش کی۔ دعوت کو سنتے ہی قریش کے سردار آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، اے محمد ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طائف کے بدماشوں، بد دماغ لونڈوں اور اپنے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ علیہ السلام کا پیچھا کرتے، آپ کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے اور آپ کو پتھر مار کر تکلیف پہنچاتے، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک سے خون تک نکلنا جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ جہاں جہاں آپ جاتے شریر لڑکے ستانے کے لیے پیچھے پیچھے پہنچ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر زخمی اور جوتے خون سے تربتر ہو چکے تھے۔ آپ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں جہاں آپ انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھے سے اپنے کمزوری سے اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء اور کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک طویل دعا مانگی۔ آپ غم سے نڈھال مکہ کی جانب واپس ہو رہے تھے۔ صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ قرن المنازل پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، جو یہ گزارش لے کر آیا ہے کہ اگر آپ حکم دے دیں تو طائف کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دور اندیشی کا وہ سبق دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ چاہتے تو اہل طائف کو ان کی غلطیوں کی سزا دلواتے اور اہل طائف تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ حضرات، ہمارے لیے طائف کے قصے میں بڑے اسباق چھپے ہوئے ہیں، لیکن سب سے اہم سبق جو ہمیں یہاں بیان کرنا ہے وہ لیڈرشپ کی اس کوالٹی کا جسے ہم دور اندیشی کہتے ہیں۔ دور اندیشی کہا جاتا ہے آپ کی اخلاق کریمہ اور دور اندیشی کی وجہ سے طائف ہی کے اندر نہیں بلکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پورا خطہ جزیرۃ العرب مسلمانوں سے مالا مال ہے، بھرا پڑا ہے۔ بولنے کی صلاحیت، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بھی لیڈر کے لیے بولنے کی صلاحیت نہایت ہی اہم ہوتی ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست اور 100% صحیح بھی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن یا تبادلہ خیال کے بغیر کوئی بھی انسان ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تبادلہ خیال اور بولے بغیر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی لیڈر اپنی قائدانہ صلاحیت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے بات کہ تبادلہ خیال محض لیڈرشپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ عام حالات میں بھی تمام کاموں میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ایک شخص جسے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، اپنے خیالات کا اظہار خوبصورت الفاظ کے ذریعے کر سکتا ہو، تو ایسا شخص اپنی تجاویز کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے متعدد مسائل کا حل حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر کسی سے گفتگو کرنے کے لیے کسی شخص کو تیار کیا جاتا ہے تو ایسے رہنما کو منتخب کیا جاتا ہے جو گفتگو کرنے میں مہارت رکھتا ہو۔ عام طور پر ہم تبادلہ خیال کے لیے مختلف وسائل کو اختیار کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم وسیلہ ہے زبان، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو نہایت ہی حساس ہوتا ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا صحیح اور درست استعمال نہ ہو تو یہ ہڈیاں ضرور توڑوا دیتی ہے، فتنہ اور فساد برپا کرا دیتی ہے۔ لہذا اس کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ رہنما کو اپنی کارکردگی کے لیے خود کو رہنما ثابت کرنا ہوگا، خود کو اس اہم لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ اس کی صلاحیت
کو خود بخود قبول کریں، کیونکہ اپنی زبان سے خود کو ماہر قرار دینے والے لوگوں کو دوسرے لوگ کبھی بھی رہنما تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بجائے اس لیڈرشپ کوالٹی کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ انگلش میں کہتے ہیں سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، دا ٹری از نون بائی اٹس فروٹ۔ ہم اب رخ کرتے ہیں قائد اعظم کی جانب، اور دنیا کے لیڈروں اور اماموں کے سب سے بڑے امام اور قائد کے بولنے کی صلاحیت سے سبق حاصل کرتے ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ میرا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2815 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان چھوٹا سا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کے معنی بہت ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا بخوب علم ہو رہا ہے کہ قائد کے اندر اس صلاحیت کا ہونا نہایت ہی اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بہت چھوٹی سی ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی ہی مالا مال ہیں، بہت بڑے معنی رکھتی ہیں۔ امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی اصول ان 3 احادیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انما الاعمال بالنیات، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صحیح بخاری حدیث نمبر 2550، اور مسلم شریف کی یہ تیسری حدیث، بخاری شریف کی یہ تیسری حدیث نمبر 1946، الحلال بین والحرام بین۔ پہلی حدیث کا معنی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور دوسرے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس دین میں اگر کوئی شخص نئی چیز کو داخل کرتا ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو وہ قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور تیسری حدیث کا معنی یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ ان تینوں احادیث کا اگر آپ صحیح طور پر مختصر طور پر مطالعہ کریں تو یقین کیجئے اسلام کی تعلیمات، تمام تعلیمات کا بخوبی اور بہت ہی کم وقت میں اندازہ کر پائیں گے کہ اسلام آپ سے کیا مخاطب اور کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک اور چھوٹی حدیث رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ ان 5 کلمات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک اعمال کو ہی پسند فرماتا ہے، اور وہ چاہے صدقہ خیرات ہو، کسی غریب کی اصلاح ہو، اس کی مدد ہو، نیکی اور سچائی کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا ہو، یا امانت داری اور بھلائی کے کام کو اپنانا ہو، غرض سب چیزوں کے لیے پاکی شرط ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس لیے وہ چوری کے مال کو، امانت میں خیانت کو، دھوکے اور فریب کو، گندے اخلاق کو اور فحش گفتگو کو، برائی اور تکلیف دینے کو، گالی گلوچ اور بدتمیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ غور فرمائیں، اگر ہمارے قائدین ان باتوں پر عمل کریں گے تو کیا کوئی گندگی، برائی، فریب، دھوکہ معاشرے میں باقی رہے گا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں اخلاص کی جانب۔ کسی بھی کام کے اندر اخلاص کا ہونا نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ خلوص نیت ہر عمل کی بنیادی شرط ہے، اور اخلاص کے بغیر تو کوئی پروجیکٹ یا کسی بھی ادارے کی کامیابی کا تصور ہی محال ہے۔ پروجیکٹ مینیجر اور رہنما کو پہلے خود کام کر کے دکھانا ہوگا، لہذا ہر محاذ پر پہلے خود چلے، ہر پروجیکٹ کو خود لیڈ کرے تو کارکنان بھی ہمت کریں گے، اور اگر پروجیکٹ مینیجر یا لیڈر خود مایوس اور سست روی کا شکار ہوگا تو کارکنان بھی یقیناً اس کی طرز پر چلتے ہوئے سست روی کا شکار ہو جائیں گے۔ ٹیم رہنما یا لیڈر کو اپنے کام سے بتانا ہوگا کہ وہ اپنے کام میں، ارادوں میں مخلص ہے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اخلاص کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، لہذا اپنی زندگی سے اس کا اظہار کرنے کی، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔
اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ایک لیڈر کی جدوجہد کا مقصد ایمانداری اور صداقت سے نفع بخش کاموں کا کرنا ہو، جس سے کسی طرح کا دکھاوا مقصود نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، بلکہ ایک مسلمان کا عمل اللہ کے لیے ہو۔ وہ خدمت خلق بھی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، مخلوق کو فائدہ پہنچانا اس کا مقصد ہو۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ ضروری نہیں کہ نفع بخش یا فائدہ مند کام کا بہت بڑا ہونا شرط ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے اور معمولی سے عمل سے بھی بعض مرتبہ بہت عظیم اور بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کی اس فاحشہ عورت کا قصہ جس نے معمولی سا خیر کا کام کیا، وہ بھی ایک انسان کے ساتھ نہیں بلکہ جانور کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے معمولی سے کام کو قبول کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کے سب سے بڑے انعام سے اسے نواز دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورت نے جب کتے کو پیاسا دیکھا تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہذا کام چھوٹا ہو یا بڑا، اگر کام میں اخلاص ہوگا تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے۔ لہذا لیڈر کو خیر کے کام کرنے چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اب آتے ہیں جذبے کی جانب۔ خدمت خلق میں جذبے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، جو لیڈرشپ کوالٹی کی صلاحیتوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور چار چاند لگاتا ہے، کیونکہ ٹیم لیڈر یا رہنما کی ایک اہم کوالٹی اس کا جذبہ بھی ہوتی ہے۔ دراصل وہ اپنے اس خاص انداز اور جذبے کی بنیاد ہی پر لوگوں سے منفرد نظر آتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ یا مشن کے لیے نئی تجاویز اور پھر ان پر پہل کرنے میں ہی دراصل وہ رہنما بھی بنتا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے اس وقت چلتے ہیں، اس کی تجاویز کو اسی وقت قبول کرتے ہیں جبکہ وہ اس کے جذبے کی سچائی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ٹیم لیڈر بننے کا خواہش مند شخص سارا وقت تقاریر کرتا رہے گا اور آگے بڑھ کر خود کوئی کام نہیں کرے گا تو کبھی بھی لوگوں کی نظر میں رہنما نہیں بن پائے گا۔ ایک کامیاب لیڈر کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ جذبے سے سرشار ہو۔ جذبے کی صداقت اور پختہ عزم کا نمونہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مطالعہ کریں تو جنگ خندق کے موقع پر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاقوں کی حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر بھوک کے مارے پتھر باندھے ہوئے ہیں، سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا تو دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے بھوک اور فاقوں میں دیکھا کہ ان کا لیڈر بھی بھوک میں ان جیسا ہی پتھر باندھے ہوئے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور لیڈرشپ کا اعلیٰ نمونہ بن کر پوری دنیا کو پیش کر دیا۔ آئیں اب بات کرتے ہیں محبت کے بارے میں۔ ہم لیڈرشپ کوالٹی کے لیے چند مجوزہ اصولوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان سے قبل دور اندیشی، بولنے کی صلاحیت، اخلاص اور جذبہ جیسی لیڈرشپ کوالٹیز پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں محبت اور قائد کی لگن کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو لیڈرشپ کوالٹی کی صلاحیتوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ایک رہنما کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت یا ساتھیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرے۔ اگر وہ کسی ادارے کا مینیجر ہے یا کسی گروپ کا لیڈر ہے تو اسے اپنے ساتھیوں اور کارکنان کے ذاتی مسائل تک میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ اس کے کارکنان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ شخص جس سے اپنا دکھ شیئر کر رہے ہیں وہ ان سے سچی محبت کرتا ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے ذریعے بڑی بڑی جنگیں جیتی گئی ہیں۔ ادارے کے رہنما کو بھی اس اہم جذبے سے کسی بھی طور پر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں اب ہم اس محبت کے پاک جذبے کو اسلام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ شخص جس کی مدد کے لیے فرشتے آ جایا کرتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے کس طرح معاملات کیا کرتا تھا۔ فتح مکہ کا دن ہے، صحابہ خوشی سے سرشار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں نصرت عطا فرمائی ہے۔ یہ قصہ ابو قحافہ کے قبول اسلام کا ہے۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں خاصی تاخیر کی تھی۔ ابو قحافہ آنکھوں کی بینائی کھو چکے تھے اور اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق انہیں فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ غور فرمائیں، سب سے اچھے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کے ساتھ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ شیخ کو ان کے گھر ہی میں رہنے دیتے اور میں خود چل کر ان کے پاس جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و اکرام اور احترام کے اس مقام کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ میرے والد خود چل کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اسلام قبول کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عزت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور رفقا کے رشتہ داروں کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے ملنے جاتے تھے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھتے اور ان کے لیے دعائیں فرماتے۔ حضرات، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ دنیا کا ہر فرد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات سے فائدہ حاصل کر کے اس دنیا کا بہترین لیڈر بن کر قوم و ملت کی خدمت کر سکتا ہے۔ آئیں امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے، لیڈرشپ کے اصولوں کو پہچانتے ہوئے انہیں اپنائیں اور قوم و ملت کی رہنمائی کے لیے، ملک کی ترقی اور کامرانی کے لیے ان خوبصورت صلاحیتوں کو اختیار کریں۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اس میسج کو سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر آپ واٹس ایپ پر ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیں، 00966 504 686317۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔